فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، پھر اگر تم لوگ اس بات سے ڈرو کہ دونوں یعنی میاں بیوی دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اس میں بیوی کچھ بدلہ دے کر نکاح سے خلاصی حاصل کر لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں تو ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے حد سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ طلاق کے مسائل ترتیب سے قرآن حکیم بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں، اس آیت کے پہلے حصے میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ ایسی طلاق جس سے خامد رجوع کر سکتا ہے، خامد اس کو واپس لے سکتا ہے، خامد صلح کر سکتا ہے اور دونوں کے درمیان صلح قائم ہو سکتی ہے، وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ پہلی طلاق اگر دے دی تو عدت کے اندر رجوع کر لے، اگر 2 طلاقیں دے دی تب بھی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ اگر دوران عدت رجوع نہ کیا تو عدت گزرنے کے بعد بھی چانس مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے کہ تجدید نکاح کر لے، دوبارہ نکاح کر لے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آیت کے اس حصے میں خامد اور بیوی دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور بات سمجھائی ہے کہ اگر خامد تو گھر بسانا چاہتا ہے مگر عورت کے کچھ عذر ایسے ہیں، کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر وہ خامد کے ساتھ ازدواجی زندگی میں آگے نہیں چل سکتی، تو ایسی حالت میں پھر خاتون کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور دونوں کو ہی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم دونوں آپس میں فیصلہ کر لو، اور فیصلے میں خاتون سے یہ کہا گیا، بیوی سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے خامد کو کسی بات پر راضی کر لو اور راضی کرنے کے بعد نکاح سے آزادی حاصل کر لو، اسی کا نام خلا ہے۔ جس طرح دین نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی تو وہ طلاق کے ذریعے سے نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیوی کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس خامد کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ان مسائل اور ان پریشانیوں کو لے کے ہمارا ازدواجی تعلق آگے نہیں چل سکتا، تو پھر وہ یہ راستہ اختیار کر لے کہ خامد کو کچھ دے کر، یعنی اگر مہر خامد نے ادا کیا ہوا ہے تو وہ مہر واپس کر سکتی ہے کہ تم یہ مہر رکھ لو اور مجھے آزاد کر دو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک خاتون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے خامد سے ناخوش ہوں اور اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی اور رہ بھی نہیں سکتی، اور میرا شوہر حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتا ہے
اور اس کے اخلاق اور اعتبار پر مجھے بہت اعتراض ہے، اور اصل بات یہ بھی ہے کہ طبی طور پہ مجھے اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت ہے۔ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو وہ رشتہ نبھتا نہیں ہے۔ صرف مال سے یا دولت سے یا ان چیزوں سے رشتوں کا نباہ نہیں ہوتا، بلکہ رشتوں کے نبھانے میں میاں اور بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ذہن کا ملنا، طبیعت کا ملنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، پسند بھی نہیں کرتی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت کلمات اس نے جب ادا کیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، اس کو مہر واپس کر دو، جو مہر اس نے تجھے دیا ہے۔ اور مہر واپس کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو، اس کو طلاق دے دی گئی۔ گویا خلا کا ایک نمونہ یہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے حوالے سے۔ اسی تناظر میں اگر موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو خلا ہماری عدالتیں دے رہی، یونین کونسل کے ذریعے سے جو خلا لیا جا رہا ہے، وہ خلا نہیں ہے۔ علماء کی یہ رائے ہے کہ اس کو خلا نہیں کہتے، خلا کے اندر خامد کی رضامندی کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خامد راضی نہیں ہے تو یہ کہتا ہے جی میں تو نہیں چاہتا، تو ایسی حالت کے اندر عورت کے حق میں فیصلہ دے دینا، اس فیصلے سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ فی زمانہ موجودہ زمانے میں دو بڑی قباحتیں ہیں۔ ایک بڑی قباحت یہی ہے کہ خلا ہوتا نہیں، عورت آگے نکاح کر لیتی ہے، نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، ساری زندگی بدکاری میں گزرتی۔ اور دوسرا مسئلہ جو چند دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طلاق دینے کے بعد لوگ یونین کونسل کے ذریعے سے رجوع کر لیتے ہیں یا کچھ علماء سے کچھ لے دے کے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا فتویٰ آخری ہے، کسی عالم کا دیا ہوا فتویٰ آخری نہیں ہے، یونین کونسل کا فتویٰ آخری نہیں ہے۔ 3 کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، فلاں نے یہ کہا ہے یا یونین کونسل نے یہ کہا ہے کہ آؤ ہم آپ کی صلح کرا دیتے ہیں۔ تو صلح کا مسئلہ الطلاق مرتان میں اللہ نے 2 لفظوں میں ختم کر دیا۔ الطلاق مرتان، کتنا آسان لفظ۔ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے جس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ بھی عدت کے اندر۔ عدت گزرنے کے بعد تو وہاں بھی رجوع نہیں ہے، وہاں بھی دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ افراد و تفریق کا شکار ہیں لوگ، اور قانون جو بنا ہوا ہے وہ قانون خلاف اسلام۔ ہاں، اس میں تیسری صورت یہ نکلتی ہے کہ خاتون خلا کا دعویٰ دائر نہ کرے، خاتون فسخ نکاح کا دعویٰ دائر۔ فسخ نکاح کیا ہے؟ فسخ نکاح کا یہ مطلب ہے کہ ایسا عذر خاتون کے پاس موجود ہے جو واقعی عذر ہے، بہانہ نہیں ہے، ہیلا نہیں ہے۔ فی زمانہ ایک مصیبت یہ بھی پڑ گئی ہے کہ کٹھی تعلیم جو ہماری سکول کی اور کالج کی ہے، وہاں بچیاں اور بچے آپس میں تعلقات بنا لیتے ہیں، اور تعلقات بنانے کے بعد جب بعض مرتبہ والدین بچی کی شادی کرتے ہیں تو وہ شرما شرمی میں یا وہ کسی ڈر کی وجہ سے بتاتی نہیں ہے کہ میرا دل دوسری طرف مائل، تو آگے دوسروں کا گھر اجڑتا ہے، بچی کی شادی کر دیتے ہیں اور تعلقات کہیں اور ہوتے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہو جاتی، تعلقات کہیں ہو جاتی، چنانچہ 3 ہی مہینے کے بعد ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں، مجھے تو بہت مارتے ہیں، مجھے تو بڑی سختی کرتے ہیں، تو ہوتے بہانے ہیں۔ وہ وہاں سے پھر طلاق لے کے پہلے جہاں پر دل لگایا ہوا ہوتا ہے ادھر نکاح کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بڑی قباحت ہے، بہت بڑی قباحت ہے۔ اس طرح کئی گھر ہم نے اجڑتے ہوئے دیکھے۔ مسئلہ کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہی تھا کہ والدین نے بچی سے رائے صحیح طرح لی نہیں ہے، اور رشتہ وہاں قائم کر دیا ہے کہ جہاں بچی کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ خلا کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ عدالت جو ہے وہ خلا دے دیتی ہے، حالانکہ خلا صرف عدالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، خامد کی رضامندی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اور فسخ نکاح کیا ہے کہ عدالت دیکھے گی کہ واقعی اس عورت کا عذر قابل قبول ہے،
مطلب عورت یہ کہتی ہے کہ یہ میرے ازدواجی حق کی ادا نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ ازدواجی حق کی اگر خامن نہیں ادا کر سکتا تو وہ کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ شادی کے نکاح کے ضروریات میں تو ایک حق یہ بھی ہے کہ خامن جو ہے اپنی بیوی کا ازدواجی حق بھی ادا کرے، تو اگر وہ نہیں کر سکتا تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ اب جج یا قاضی اس نتیجے پر پہنچے گا اس کا عذر قابل قبول ہے، یا فی زمانہ لوگ نشہ کرتے ہیں اور نشہ کرنے کے بعد معاذ اللہ اہل خواتین کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، گال گلوچ اختیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی چیزیں سننے کے بعد جج اور قاضی یہ فیصلہ کر لے گا کہ ہاں بالکل اس کا رہنا اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے یہ ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، ادھر سے طلاق بھی نہیں دے رہا۔ اب قاضی کو یہ حق حاصل ہے، جج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے نکاح کو توڑ دے، ان کے نکاح کو ختم کر دے، یہ ہے فسخ نکاح۔ تو اس اعتبار سے اگر کہیں ایسا مسئلہ آ جائے کہ بچی کا نکاح نہ ہو تو بجائے اس کے کہ خلا کا دعویٰ دائر کیا جائے، فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا جائے، ایک تو حل یہ ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بڑی ذہن میں کھٹکتی ہے کہ دیکھیں مرد کو تو پابند نہیں کیا گیا، مرد اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی نہیں چل سکتی تو وہ طلاق دے دے، لیکن عورت کے اوپر یہ پابندی کیوں لگائی؟ یہ پابندی کیوں لگائی کہ وہ کچھ دے کے تو اپنا خلا حاصل کرے؟ یہ بظاہر تو ناانصافی نظر آتی ہے معاذ اللہ، لیکن یہ کیوں ایسا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ اس میں باریک سا مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے، بالکل ٹھیک کیا گیا ہے کہ عورت کو اس بات کا پابند کہ تم مہر چھوڑ دو، یا خامن سے یہ کہو کہ یہ کچھ لے لو تو مجھے آزاد کر لو۔ اصل میں اس میں دین نے ایک ناجائز کاروبار کا دروازہ بند کیا ہے، ایک ناجائز کاروبار کا دروازہ بند کیا۔ وہ کاروبار کون سا ہے؟ وہ کاروبار یہ ہے کہ بعض مرتبہ خواتین ساری کی ساری کوئی متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہوتی، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون نے نکاح کیا ہے کس نیت کے ساتھ، بڑا مالدار آدمی اور 20-25 لاکھ روپے کم از کم مہر رکھوا دیا، اور 3-4 دن گزارنے کے بعد یا 3-4 مہینے گزارنے کے بعد اگر وہ دعویٰ کر دے جی میرا تو اس کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا، تو ظاہر ہے خامند کو ادھر سے پابند کیا ہوا ہے کہ طلاق جب دینی ہے تو طلاق کے بعد جو کچھ تو نے دیا ہے واپس نہیں لینا، مہر واپس نہیں لینا، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو مہر اس نے واپس نہیں لینا، تو پھر اس طرح یہ خاتون یا اس طرح کی خواتین ایک تجارت کے طور پر نکاح کرتی جائیں گی، مہر لیتی جائیں گی، آگے گزرتی جائیں گی، تو اس سے بڑا کاروبار پھر کون سا ہوگا؟ 20-25 لاکھ روپے اگر مہینے میں آ جائے اور اگلے مہینے اس کا نکاح ادھر اور اگلے مہینے اس کا نکاح ادھر، اس طرح اس دور کے اندر بھی بعض خواتین کر رہی ہیں۔ میرے پاس ڈبلیو بلاک کے اندر ایک بابا جی آئے، بہت بڑی عمر کے، میں مسجد کے ڈبلیو بلاک کی مسجد کے لان میں بیٹھا ہوا تھا دھوپ میں، تو چلتے ہوئے جب آ رہے تھے تو ان کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی تھی، یعنی بہت ضعیفی کے عالم میں۔ تو میں سوچ رہا تھا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، آ کے بیٹھ گئے، تو مجھے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں ہی امام۔ کہتے میرا نکاح پڑھانا ہے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جان تو سنبھالی نہیں جا رہی، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو اب یہ کہتے ہیں میرا نکاح پڑھانا ہے۔ تو میں نے پوچھا بابا جی اس وقت آپ کو نکاح کی ضرورت کیا پڑی؟ مجھے کہنے لگے بیٹا ضرورت ہے، میری بیٹی ہے اور بیٹے ہیں، ان کی اپنی شادیاں ہو گئیں، باہر چلے گئے، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ میں نے جا کے نکاح ان کا پڑھا لیا، اور ٹھیک 2.5 یا 3 مہینے کے بعد ادھر ہی میں بیٹھا ہوا تھا تو بابا جی دوبارہ تشریف لے آ رہے تھے، تو پھر قریب آ کے بیٹھے، تو میں نے کہا آج کیسے تشریف لائے؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرا نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا جی 2-2.5 مہینے پہلے تو میں نکاح پڑھا کے آ گیا۔ فرمانے لگے کہ جان پہچان تھی نہیں، میں نے نکاح پڑھا لیا، آپ نے نکاح پڑھا لیا، تو اتنے لاکھ مہر لے کے تیسرے دن بیوی غائب ہو گئی، تو میں تلاش کر کے 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس آیا، وہ تو چلی گئی ہے، اب جو ہے مہر غیر معجل لکھنا ہے، جلدی نہیں دینا، بعد میں دوں گا تو اب دوسرا نکاح کرنا ہے۔ تو دین نے یہ جو کہا کہ کچھ دے کے اپنی جان چھڑا دے، اس سے اس غلط تجارت کا راستہ بند کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی مہر کی لالچ کے اندر اس سے تو مہر لے لیا ہے اور جا کے میں عدالت میں الزام لگاؤں گی، عدالت کہے گی جب تم آزاد ہو جاؤ، تو بس یہ اچھا والا کاروبار ہے۔ تو مجھے اس وقت قرآن حکیم کے
اس حکم کی حکمت سمجھ آئی، ورنہ عام طور پہ ذہن اس طرف جاتا تھا کہ یہ دین نے کیوں پابندی لگائی ہے کہ کچھ دے کے کچھ آزادی حاصل کرو، تو اس میں یہ گویا کہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ کہیں ناجائز کاروبار عام نہ ہو جائے، نکاح ایک تماشا نہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اگر اس بات سے ڈرتے ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت کچھ بدلہ دے کر اپنی خلاصی حاصل کر لے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھنا،